ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ اور ہم تمہاری کئی طرح سے آزمائشیں کریں گے، مثلا خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کو کام کر کے، جانوں کو، پھلوں کو کام کر کے۔ جو صبر کریں گے انہیں خوشخبری سناؤ۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی ہوں گی اور عام رحمت بھی، اور یہی ہدایت والے لوگ۔ سوچتا رہا کہ کیا بیان کروں، محرم میں لوگوں کا غم سوار ہوتا ہے۔ حالانکہ جس بندے کی زندگی میں اس کی زندگی کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں۔ سالگرہ بھی یہ غلط بات ہے، ہم اپنے دین سے نہیں لیتے اور غیر مسلموں سے باتیں لے کر ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے دین سے نہیں لیتے، جیسے ہمارا دین نہ دین ادھورا ہے کہ ہم کافروں سے لیتے ہیں، یہودیوں سے لیتے ہیں، عیسائیوں سے لیتے ہیں، ہندوؤں سے لیتے ہیں کہ بھی ان کی یہ ادا ہم کو پسند ہے۔ نبی کی ادا کیوں پسند نہیں ہے؟ نبی کے صحابہ کرام کی ادا کیوں پسند نہیں ہے؟ سالگرہ منانا۔ اللہ والے فرماتے ہیں سالگرہ کا معنی سال گر گیا، یعنی آپ کی زندگی میں سے سال کم ہو گیا۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ زندگی میں سے سال کم ہو گیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ ہاں، جب سالگرہ منا رہے یہ سوچو کہ پچھلا سال میرا کتنا خسارے کا اور کتنا کام کا ہے، کتنا فائدے کا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے میرا سال کتنا فائدے کا گزرا اور کتنا نقصان کا گزرا۔ میں نے قبر حشر کے لیے کچھ کمایا یا بس ایسے ہی ضائع کر دیا، سال کو یوں ترخا دیا، عیاشیوں میں، لذتوں میں، خواہشات نفس میں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمانے میں، نماز کی پرواہ کیے بغیر وقت گزارنے میں، رمضان کے روزے کھا کر، زکوٰۃ نہ دے کر، اللہ کے ضروری اعمال نہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کاموں میں پڑھ کر، گناہوں میں پڑھ کر میں سال گزارا ہے یا اللہ کو راضی کر کے۔ سوچنے کی تو یہ بات ہوتی ہے سالگرہ میں، کیک کاٹ لیے، خوش ہو گئے، سالگرہ۔ لیکن یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو پہلے سال کی نئے سال شروع ہونے کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور محرم میں نیا سال شروع ہوا، اسلامی نیا سال، وہ کم شمسی نہ اسلامی، وہ تو جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا نیا سال شروع ہوا اور غم سوار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ کہ سارے سال غم رہے گا۔ پہلے ہی دن کی بسم اللہ جو ایسے ہے، آج تو بسم اللہ خدا جانا، پہلے ہی دن کی سال کے پہلے دنوں کی بسم اللہ ایسے ہے۔ میں نے پہلے بھی تو ہی بتایا تھا آپ لوگوں کو، آپ لوگ علماء سے اول تو علماء آپ کو بتائیں، اگر آپ کو علماء نہ بتائیں تو آپ خود علماء کو چھیڑو کہ یہ مسئلہ بتاؤ ہم کو۔ محرم میں شادی کرنا کیسے ہے؟ شادی نہیں کرتے محرم میں شادی، بھائی یہ مبارک مہینہ ہے،
رمضان المبارک سے پہلے یہ فضیلت والا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہے فضیلت والا، لیکن اس کے مقابلہ میں پھر رمضان المبارک کو فضیلت دے دی گئی، مگر یہ بھی فضیلت والا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ نے 10 محرم کا روزہ فرض کیا تھا۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے 10 محرم کا، بلکہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا روزہ رکھا کرو، اور صحابہ رضی اللہ عنہ صرف خود نہیں رکھتے تھے، اپنے بچوں سے بھی 10 محرم کا روزہ رکھواتے تھے۔ ان کا سال اس طرح سے شروع ہو رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ آیا تو پھر محرم کے 10 محرم کا روزہ اس کا فرض ہونا ختم ہو گیا۔ مستحب اور ثواب کا عمل وہ اب بھی ہے، لیکن اب پہلے تو تھا 10 محرم کا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم 10 محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون اور اس کے سارا لشکر تباہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے دریا پار کرایا اور کامیابی عطا فرمائی، اس لیے ہم اس کے شکریہ میں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا اتنا تعلق نہیں جتنا ہمارا ہے، اس لیے جب اس شکریہ میں تم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر اور پیغمبر کی امت کو کامیابی نصیب فرمائی دشمن کے مقابلے میں، ہم بھی اس کی شکریہ میں 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر سال میں ارشاد فرمایا اب تک تو ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، لیکن چونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے آپ کے بعد اگر میں زندہ رہا اور محرم آیا تو 10 کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ ہم تو جی غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا سال گیرا اور دوسرے کیا کچھ نقالیاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کے ساتھ اپنی مشابہت کرے گا وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ نقل اتارو تو اللہ کی جنتی بندوں کی نقل اتارو۔ سب سے بڑے جنتی بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم کو سمجھایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تم لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر میں بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو دیکھ کر اپنی زندگی بنا کر آؤ، اس نمونے کو دیکھ۔ حضور کی نماز کیسی، آپ کا روزہ کیسا، آپ کا حج کیسا، آپ کا دن رات کیسا، آپ کا وضو کیسا، آپ کی خوشی غمی کیسی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا گھر باہر یہ زندگی کیسی تھی، ویسی زندگی بنا کر لاؤ، یہ نمونہ میں تمہیں بھیجا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یہ بھیجا تو تم سب کے لیے ہے، لیکن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اسی شخص کو ہوگی جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، آخرت کے دن سے ڈرتا ہوگا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا، اسی سے یہ توفیق ہوگی۔ اللہ کا ڈر پیدا کریں، آخرت کا ڈر پیدا کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، پھر حضور کی سنت کو اپنانا بھی آسان ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانے سے ابتدا کر لیجئے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانے سے سنت کی پیروی کی ابتدا کر لیجئے، پھر یقین کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل سے اللہ بڑی بڑی سنتوں پر بھی عمل کی توفیق دے دے رہا ہے۔
چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے بایاں جوتا اتارو، تھوڑا اپنے کو پابند کرنا پڑے گا، بایاں جوتا اتارو، اتار کے پاؤں بائیں جوتے پر رکھ لو، پھر دایاں جوتا اتار کر دایاں پاؤں دعا پڑھ کر مسجد میں داخل کرو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دوسرے لفظ ہیں رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے آپ مسجد میں داخل، دعا کی کیسی پیاری پیاری رسول اللہ نے سکھائی ہے ہر موقع کی۔ یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ تیرے گھر میں آ رہا ہوں، رب اغفر لی ذنوبی، میرے سارے گناہ معاف فرما لے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور اپنی رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے۔ پھر جو اللہ کے گھر میں آیا، دنیا کے سب سے بڑے سخی کے در پر اور اس کے گھر پر کوئی آئے اور اس سے آتے ہی سوال کرے تو کیا خیال ہے؟ جب ہے ہی سب سے بڑا سخی، ہے ہی سب سے بڑا مالدار، تو وہ سوالی کو خالی پھرے گا۔ اور یہاں تو وہ خدا ہے کہ کل خزانوں کا مالک، اور اس کے خزانے بھی لامحدود، جن کی حد نہیں، جن کی انتہا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے انسانوں کو دینا شروع ہوا، اب تک دے رہا ہے، قیامت تک کے آخری انسان تک کو دیتا رہے گا، لیکن اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانثاکم، اے انسانوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے مرد اور عورتیں، جن اور انسان، چھوٹے اور بڑے، کل کے کل مل کر، آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سارے زندہ ہو جاؤ، کل کے کل مل کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر ہر بندہ، ہر جن، ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد عورت اللہ سے اپنے خواہش کا سوال کرے، ماں نقص من، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر ایک کو اس کا مانگا ہوا دے دوں، ماں نقص مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا اصابه الماء، فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی ہو، اتنی کمی بھی نہ ہوگی، علماء اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں، میرے خزانہ میں اتنی کمی بھی نہ ہوگی جتنا کہ تم سمندر میں سوئی کو ڈبو، سوئی کے ناکے میں، اس کے سوراخ میں جتنا سمندر میں سے پانی آ جاتا ہے، اور سمندر میں سے اتنے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا کرا؟ مسجد میں آئے، پہلے درخواست کر دی، رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے سارے در کھول دے۔ بڑے سوالی کی بات ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلا کیا ہوا سوال پورا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور بندے کو حکم ہے کہ بندہ اللہ سے متعلق ایسا یقین کرے کہ میں نے جو مانگا اللہ نے دے دیا، میں نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ کیوں یقین کرے؟ اس لیے کہ جس سے مانگ رہا ہے خود اسی نے کہا ہے، اسی نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قرآن شریف میں 2 آیتوں میں اللہ نے فرمایا جب میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں قریب ہوتا ہوں، مانگنے والے کی مانگ پر اس کی دعا کو ضرور قبول کر کے دے دیتا ہوں۔
کر کے ضرور قبول کر کے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، استجیب لکم، میں تمہارے مانگنے پر ضرور جواب دوں گا، ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے کہ وہ کنجوس اللہ نہیں ہے، کنجوس بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سخیوں سے بڑا سخی، بڑا سخی، بڑا سخی۔ کنجوس وہ بنتا ہے جسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس کیا خزانے ختم ہو۔ کنجوس وہ بنتا ہے جو خود اپنا پیسہ حاصل کر لینے کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ اسے دیتے ہیں جتنا دیتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب دیا پھر نہ دے گا، سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج ہی نہیں۔ تو پہلی دعا مانگی، پھر مسجد میں آیا، سنت کے مطابق نماز پڑھو، پھر جب مسجد سے باہر نکلو تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالو اور جوتے پہ رکھ لو، پھر دایاں پاؤں نکال کے جوتے میں پہن لو اور دعا مانگو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں اور آپ کی رحمت مانگتا ہوں۔ پھر یہ جاتے ہوئے جب سخی کے دروازے سے جاتے ہوئے دعا مانگتا ہے، پھر اللہ فضل اور رحمت فرمائے گا یا نہیں؟ دیکھ لو اللہ کے گھر کی پابندی پر کیا کچھ ملتا ہے۔ جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دائیں جوتے میں پہلے پاؤں رکھو، بائیں جوتے میں پھر رکھو۔ اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالو، پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکالو۔ گھر میں داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں رکھو اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو۔ پہلے دایاں پاؤں گھر میں داخل کرو، پھر بایاں پاؤں۔ اور گھر میں جاؤ تو اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے دے، گھر میں جاؤ تو رسول اللہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے جاؤ، مسکراتے ہوئے جاؤ۔ بیوی کو اپنا ایسا چہرہ نہیں دکھایا کرو کہ آپ کے چہرے سے 12 بجے ہوئے، کہتے ہیں نا چہرے سے 12 بجے ہوئے، موڈی آدمی 12 نہیں بجایا کرو اپنے چہرے سے، اللہ رحم فرمائے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ بھائی تیرا چہرہ تو ایسے لگتا ہے جیسے تیرے چہرے پر 12 بجے، اس نے کہا تیرے چہرے پر 1 بجا ہے، میرے چہرے پر 12 بجے ہیں، تیرے چہرے پر 1 بجا ہے۔ 12 مسکراتے ہوئے داخل ہونا رسول اللہ کی سنت، یہ چھوٹی چھوٹی سنت۔ جب کھانا کھاؤ تو سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، کوشش کریں کہ 3 انگلیاں استعمال کریں، ضرورت ہو تو چوتھی ساتھ ملا لیں، چاول وغیرہ جیسی چیزوں کو 5 ملا سکتے ہیں۔ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اللہ، اور کوشش کرو ہر لقمے پر نہیں تو دوسرے چوتھے 5ویں 10ویں لقمے کے بعد الحمدللہ زبان سے نکل جائے۔ اور جب کھانا کھا لو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وبرکاتہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وبرکاتہ اللہ۔ یہ دعا ہمارے بچوں کو آتی ہے، بڑوں کو پتہ نہیں، وہ یاد کریں گے، یاد کر لو، وہی ہوئی تھی یاد کر لو۔ اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ بچوں کو آتی ہے نا، آتی ہے بچوں کو آتی ہے۔ بڑوں کے لیے شرم کی بات ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا ان کو نہ آئے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا، جس نے ہم کو پلایا، ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں، ان کا معنی ہے جب ایسے اچھا کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لو، صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ پھر اگر آدمی کا لقمہ گر جائے اور آدمی نہ کھائے تو شیطان کھا لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ شیطان ہمارا دوست ہے تو پھر اس کو بھی دعوت کھلایا کریں کہ دوست ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھو تو شیطان دوست ساتھ شامل ہو جاتا، بسم اللہ نہ پڑھو تو۔ اور لقمہ گرا ہوا وہ بھی اس کو نصیب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت قریب ہوتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، دن غروب ہو جاتا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ چلتا پھرتا گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب گھر کا بندہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اور شیطان کے چیلے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بسم اللہ کی برکت سے، اور جب کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو ان کو کھانا بھی نہیں ملتا۔ لا مبیت لکم ولا طعام، شیطان اپنے شیطانوں کو کہتا ہے یہاں نہ تو رات کا ٹھکانہ ملا ہے نہ رات کا کھانا ملا، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہ ہو تو اس کو ٹھکانہ آپ کے گھر میں مل جاتا ہے، گھر میں آپ کے ٹھکانہ مل جاتا ہے، بسم اللہ بھی نہ پڑھی تو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم شیطان کو اپنے گھروں میں نہیں داخل کریں، نہ شیطان کو نہ شیطان کے لشکر کو۔ یہ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں شیطان اور شیطان کے لشکر ہمارے گھروں میں گھس گئے، اللہ معاف کرے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، سال گرہ سے سنت کی طرف ہم چلے گئے۔ رسول اللہ کا طریقہ طریقہ بہترین تعلق اللہ، ہاں اللہ سے تعلق بناؤ، غریب ہے یا امیر ہے اللہ سے تعلق، پھر حالات جیسے جیسے آئیں جب اللہ سے تعلق ہوگا تو آدمی کو صبر کی توفیق ہو جائے گی، اللہ سے تعلق بناؤ۔ حضرت ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک علاقہ میں کہا آ گیا، لوگ بھوک اور پیاس سے بھوک سے بڑے تنگ تھے، دیکھا ایک غلام مست چل پھر رہا ہے، ایک غلام ہے مست چل پھر رہا ہے، بڑے مزے سے خوشی کے ساتھ چل پھر رہا ہے۔ تو اسے کسی نے کہا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تو مست چل پھر رہا ہے، تو اس نے کہا میں کیوں نہ مست چلوں، جو میرا مالک ہے وہ اتنے گاؤں کا مالک ہے، اس کے پاس آمد بہت کچھ ہے، تو میں کیوں بھوک سے ڈروں، میں کیوں فاقے سے ڈروں۔ حضرت ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن سمجھے میرے مالک کے بڑے خزانے ہیں، میں کیوں ٹینشن لوں، میرے مالک کی بھی تو بڑے خزانے ہیں، میں کیوں ٹینشن لوں۔ ہمارے ماننے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب مشکل حالات پیدا ہو جائیں، جب تنگیاں ہو جائیں، جب مصائب و آفات ہوں، دو چیزیں لازمی بنا لو، ایک صبر دوسرا نماز۔ جب صبر کرو گے نماز پڑھو گے تو میں اللہ مدد کروں گا، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صبر سے کام لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بات کی ہے کہ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے، یہ بات میں ختم کرتا ہوں، باتیں دوسری کے لیے ہو گئی، بہرحال امید ہے آپ کے کام کی بات ہے۔ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے؟ تو کسی نے کہا شکر افضل ہے، کسی نے کہا صبر افضل ہے۔ فیصلہ کرنے والے اللہ والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ شکر بھی اللہ کو پسند ہے، صبر بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن شکر سے صبر افضل ہے، شکر سے صبر افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر پر فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا، شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے متعلق فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں، یعنی جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اور آدمی صبر کرتا ہے تو خود اللہ ملتا ہے، خود اللہ ملتا ہے۔ نعمتیں ملیں یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن خود منعم مل جائے بہت اچھی بات ہے، اللہ مل جائے۔ مومن کا مقصود اللہ کی ذات ہو، ایک غریب ہے ایک مالدار، مالدار عیش کے ساتھ کھا رہا ہے، غریب صبر کر کے جو تنگحالی گزرتی ہے جتنا اللہ دیتا ہے صبر کر کے اس پر گزارا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا کہ اگر مالدار بھی نمازی، مالدار غریب بھی نمازی، مالدار بھی روزے والا، غریب بھی روزے والا، مالدار بھی صدقہ کرنے والا، غریب بھی صدقہ کرنے والا، مالدار بھی اللہ کے فرضوں کو پورا کرنے والا، اللہ کے واجبوں کو پورا کرنے والا، نبی کی ضروری سنتوں کو پورا کرنے والا، اور غریب بھی ایسے ہی ہو، دونوں دیندار ہوں، مالدار بھی غریب بھی، اعمال میں دونوں برابر ہوں، وہ بھی جنت کا پورا مستحق ہو، وہ بھی جنت کا پورا مستحق ہو، تو چونکہ غریب نے تنہائی کی زندگی گزاری ہے، صبر کی زندگی گزاری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس غریب دیندار کو امیر جنتی دیندار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کروائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں داخل کروائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو دنیا میں بھاری ہے آخرت میں اس کا حساب بھی بھاری ہے، جو دنیا میں ہلکا پھلکا ہے آخرت میں اس کا حساب بھی ہلکا پھلکا ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور غریب یوں مست ہو کر، بے فکر بے خوف ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اللہ کے فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر انہیں روک دیں گے، کدھر آ رہے ہو؟ یہ جنت کدھر؟ جنت نہیں بھائی، ادھر پہلے حساب ہو رہا ہے، جاؤ حساب دو۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بادشاہ بنایا نہ تھا کہ بادشاہی کا حساب دیں، ہم کو اللہ نے مالدار نہیں بنایا تھا کہ مال کا حساب دیں، اللہ نے ہم کو فقر اور غربت اور تنگدستی دی تھی، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں جس کا حساب آج ہم کو بھگتنا پڑے، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی فرمائیں گے جانے دو، ان کا کوئی حساب نہیں ہے، جانے دو، ان کا حساب نہیں ہے، اس چیز کا حساب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکلات کے وقت صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔